بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد مبین فاروقی اور آپ کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو احباب کرام، ہماری جو گفتگو چل رہی تھی وہ قرآن پاک کو حفظ کرنے کے حوالے سے چل رہی تھی کہ قرآن پاک حفظ کرنے کے اندر جو مسائل درپیش ہیں اس حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ ان مسائل کا حل کیا ہے۔ تو گزشتہ جو ویڈیو تھی اس کے اندر میں نے آپ کی خدمت میں یہ حفظ کرنے کا طریقہ، یعنی حفظ میں سبق یاد کرنے کا طریقہ میں نے عرض کیا تھا کہ حفظ میں سبق یاد کس طرح کرتے ہیں۔ تو اب میں آپ کی خدمت میں ان لوگوں کا مسئلہ رکھوں گا کہ جو قرآن پاک پڑھتے ہیں، قرآن پاک کے حروف ان کی زبان پہ نہیں چڑھتے، وہ سبق یاد کرتے ہیں لیکن سبق یاد کرتے کرتے ان کی زبان جو ہے وہ پھسل جاتی ہے اور جو الفاظ ہیں وہ ان کی زبان پہ نہیں چڑھتے۔ تو یہ ایک عمومی مسئلہ ہے، اس کا باریک سا جو ہے نا حل آپ اپنی ذہن نشین فرما لیں کہ قرآن پاک جب بھی آپ نے پڑھنا ہے، جب بھی آپ نے حفظ کا سبق یاد کرنا ہے تو آپ چستی کے ساتھ، آپ بالکل پورے ہوش و حواس کے ساتھ بیٹھیں اور صحیح یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ آپ بیٹھیں، آپ کے ذہن میں اور کوئی خلجان نہ ہو، تب جا کے آپ اچھے طریقے سے سبق یاد کر سکتے ہیں۔ تو آپ کی زبان پھسلتے ہیں، اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ کی زبان قدرتی طور پر زبان میں لکنت ہے، زبان سے الفاظ صحیح ادا نہیں ہوتے، قدرتی طور پر ہے۔ تو جو چیز قدرتی طور پر ہو، اللہ رب العزت سے دعا ہی کر سکتے ہیں، وہ چیز ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اور میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کی زبان جو ہے وہ پھسلتی ہے، لیکن جب وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں تو ان کی زبان بالکل نہیں اٹکتی، کوئی لکنت نہیں ہوتی، وہ صحیح طریقے سے، رواں طریقے سے وہ قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی شان ہے۔ دوسری قسم وہ لوگ ہیں کہ جن کی زبان اٹکتی ہے، کہ زبان پہ الفاظ نہیں چڑھتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب الفاظ کو بار بار ادا کریں گے تو زبان پہ جاری ہو جائیں گے، کیونکہ ہماری زبان ہے اردو یا پنجابی یا ہم اجمی لوگ ہیں، کوئی بھی زبان بولتے ہیں، لیکن عربی زبان ہم بہت کم بولتے ہیں۔ جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو عمومی طور پہ اسی وقت ہی ہم عام طور پر بولتے ہیں۔ تو جب ہم بار بار سبق کو پڑھیں گے، بار بار سبق کو دہرائیں گے تو ایسا ایسا ہماری زبان پہ الفاظ چڑھ جائیں گے۔ تو اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہم چونکہ عربی نہیں ہے، تو عربی نہ ہونے کی وجہ سے ہماری زبان پہ اتنی جلدی عربی کے الفاظ نہیں چڑھتے۔ تو جب ہم بار بار الفاظ کو دہرائیں گے، بار بار پڑھیں گے تو ہمارا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ توجہ کے ساتھ اوپر سے دیکھ کے بار بار پڑھیں گے، بار بار دہرائیں گے تو ہمارا یہ مسئلہ بخوبی حل ہو سکتا ہے۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ جب کسی حرف کو ادا کرنے میں مشکل ہو رہی ہو تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس لفظ کو آہستہ سے، زیادہ سپیڈ سے نہیں، آہستہ سے اس کو بار بار ادا کرے، بار بار ادا کرنے کی کوشش کرے، تا وقتے کہ فی البدی، یعنی بدیہی طور پر آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی زبان پہ صحیح طریقے سے ادا ہو جائے۔ تو اس طریقے سے آپ محنت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کامیابی بھی عطا فرمائیں گے، اجر بھی عطا فرمائیں گے۔ قرآن پاک کو پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے، مشکلات درپیش ہوتی ہیں، زبان پھسلتی ہے، زبان میں لکنت آتی ہے، بار بار بھول جاتا ہے، یاد کرنا پڑتا ہے، تو ان تمام چیزوں پہ اللہ رب العزت نے اجر رکھا ہے۔ تو حافظ قرآن کو، اس کے والدین کو جو اجر ملے گا وہ اس طرح تو نہیں ہے کہ جناب تھوڑی سی محنت کر کے ہی مل جائے گا، اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ جب بندہ محنت کرے گا تو اللہ رب العزت کی مدد بھی شامل حال ہوگی۔ اللہ رب العزت میرا، آپ کا، ہم سب مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو، اور جو بھی قرآن پاک کو یاد کرنے میں لگے ہوئے ہیں اللہ رب العزت سب کی مدد و نصرت فرمائے۔ اللہ رب العزت سب کو اپنی جناب سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا